أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما صدق الله العلي العظيم حمد و ثنا کے لائق وہ ذات کبریا ہے، حمد و ثنا کے لائق وہ ذات کبریا ہے، رحماں ہے مہرباں ہے، مالک ہے یوم دین کا، کر کے تیری عبادت تجھ سے ہی مانگتے ہیں، دکھلا دے یا الہی سیدھا جو راستہ ہو، وہ راستہ ہو ان کا جن پر تیرا کرم ہو، ان کا نہ راستہ ہو، ان کا نہ راستہ ہو، بھٹکے ہوئے ہو راہیں جن پر تیرا غضب ہو۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، صدا کو کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ میں بہت ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں عزیز محترم حضرت مولانا محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم کا کہ ان کی دعوت اور ان کے توسط کی بنا پر آپ سب حضرات کی صحبت میں بیٹھنے اور آپ سب حضرات کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ مدرسے میں داخل ہو کر بہت خوشی ہوئی جن کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مدرسے کی تعمیر دیکھی اور مدرسے کی عمارت جو ماشاءاللہ بڑی لہلہا رہی ہے اس کو دیکھا۔ پہلے تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی وسیع و عریض تعمیر ہو گئی ہوگی۔ دارالعلوم ثانی نظر آ رہا ہے اور آپ حضرات کا کھاٹے مارتا ہوا سمندر اس محبت کو بھی اور آپ کے اس جذبے کو بھی لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ضیافت کو اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبولیت سے سرفرازی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا جو خدمت انجام دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزم مولانا محمد سلمان نے جو تعریف کی ہے وہ وصف تو میرے اندر کوئی نہیں ہے، البتہ جو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے یہی 7 سال پڑھایا، اس سے زیادہ خوشی ہوئی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو رونے لگے، تو کسی نے کہا کہ حضرت انتقال تو سبھی کا ہونا ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فرمانے لگے بھئی حضرت کہنے والے تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن میرے والد صاحب تو مجھے اشرف کہتے تھے، نہ حضرت لگاتے تھے، نہ مولانا لگاتے تھے، نہ علامہ لگاتے تھے، وہ تو صرف سیدھا سادہ اشرف کہتے تھے۔ تو اب کوئی اشرف کہنے والا باقی نہیں رہا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہ جملہ کہ میں یہی الحمدللہ پڑھایا اور آپ حضرات کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور یہی کھانا، یہی پینا، یہی رہنا، یہ چیز واقعی خوشی اور محبت کی ہے۔ وہ خوشی اور محبت تو ہمیشہ رہے گی۔ اپنی سرزمین اور اپنی دھرتی کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے، جیسے سسرال کی گلی کوچیوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ کا مقام تو بہت بڑا ہے، یہاں کے در و دیوار سے، یہاں کے جانوروں سے اور یہاں کے درندوں پرندوں وحشیوں سے بھی محبت ہے،
آپ حضرات کا مقام تو ماشاءاللہ بہت بلند ہے، آپ حضرات کی خدمات کو سنہرے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے آخرت میں۔ میں نے قرآن شریف کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے اور مدرسے کی تعمیر کو دیکھا، جس سے تعلیم کی بھی ترجمانی ہو رہی ہے کہ جب ظاہری تعمیر کا یہ عالم ہے تو روحانی اور ظاہری تعلیم بھی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اس سلسلے میں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب ظاہر اور ظاہر ہے۔ قرآن شریف کی جو آیت میں نے آپ کے ساتھ میں تلاوت کی ہے، اس کے اندر علم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ حضرت داؤد اور سلیمان کو ایسی عظیم الشان حکومت عطا کی گئی کہ جس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ کی حکومتیں صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، جانوروں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، اور آپ کو کتنی عظیم دولت اور سلطنت سے سرفراز کیا گیا، وہ بھی کسی پر چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن حکومت ہو یا مال و دولت ہو یا زمین و جائیداد ہو، یہ سب کی سب چیزیں عارضی ہے۔ اللہ نے ان کو ناقابل ذکر سمجھا تو ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، صرف علم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ تو حکومت کا ذکر بھی کیا جا سکتا تھا، سلطنت کا ذکر بھی کیا جا سکتا تھا، مگر ان تمام چیزوں میں سے اللہ نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو علم کا تذکرہ کیا۔ تو ماشاءاللہ آپ کا یہ مدرسہ دنیا پر فنا ہو جائے گی، زمین و جائیداد سب کچھ فنا ہو جائے گا، لیکن ایمان، تقوی، طہارت، علم، فضل فنا نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہارے پاس دولت ہے وہ فنا ہو جائے گی، لیکن جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو علم تو بڑی دولت ہے، عمل بڑی دولت ہے، تقوی طہارت بڑی دولت ہے، یہی فخر کی چیزیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ دنیا کے لوگ نہ جانے کس کس چیز پر فخر کرتے ہیں، میری امت کے لیے فخر تو قرآن شریف ہے۔ تو گویا کہ فخر کی چیز علم ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب اکابر مہمان بنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر۔ اب مہمان کو تو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کے یہاں مہمان بنا اور اس نے اسے کچھ کھلایا پلایا نہیں، خالی واپس چلا گیا، تو ایسا سمجھو جیسا کسی مردے کے پاس سے آیا ہے واپس۔ کیونکہ قبرستان میں آپ جاتے ہیں، کسی مردے کے پاس آپ جاتے ہیں تو مردہ کوئی ضیافت نہیں کرتا، کچھ کھلاتا پلاتا نہیں ہے، آدمی خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے۔ تو آدمی اگر زندوں کے پاس جائے اور وہ اس کو پانی تک میں نہ پہنچے، نہ پوچھے، اس سے پانی کی ضیافت نہ کرے، تو پھر وہ آدمی ایسا جیسے کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو زلیخا کے سلسلے میں جو آپس میں باتیں ہوا کرتی تھی اور حضرت زلیخا پر لوگ طعنہ دیا کرتے تھے، تو حضرت زلیخا نے کو پھل پیش کیے تھے اور چاقو بھی پیش کر دیا تھا۔ جب حضرت یوسف کا جلوہ دیکھا اور حسن و جمال دیکھا تو عورتوں نے
بجائے پھل کاٹنے کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ بیگمان مصر نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا تو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اگر وہ بجائے یوسف کے محبوب رب العالمین کو دیکھ لیتے تو اپنے جگر کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ حضور کا حسن و جمال کیسا تھا! ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے باپ تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ۔ ایک صحابی کو بھیجا تھا پیغام دینے کے لیے شادی کا، باپ نے کہہ دیا کہ میری لڑکی سے آپ نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ صحابی کالے کلوٹے تھے، لیکن لڑکی کو بھی پتا چل گیا۔ لڑکی نے باپ سے پوچھا کہ یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ تیرے ساتھ نکاح کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اب تو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، رشک قمر ہے، تو یہ کالا قلم صحابی تیرے ساتھ نکاح کا پیغام دیتا ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا کہ اے باپ تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ بلکہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ واقعی یہ حسن میں تو ماند ہے، بھیجنے والا اس کا 14ویں کا چاند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 14ویں کے چاند ہے، بلکہ چاند سے تشبیہ دینا انصاف نہیں ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں انصاف ہے؟ چاند میں ہے جھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے اندر بھی نقص ہے، سورج کے اندر بھی نقص ہے، لیکن حضور کے چہرے میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ہر جگہ تواضع کرنے کے معیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے یہاں جو فرشتے مہمان بنے تھے، آپ نے تلا ہوا بچڑا پیش کیا، تو کسی کے یہاں کوئی ضیافت کا طریقہ ہے، کسی کے یہاں کوئی ضیافت کا طریقہ ہے۔ حضرت علی نے شہد پیش کیا پیالے کے اندر، لیکن اس شہد میں ایک بال پڑا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ فرمایا کہ ہر آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے مثال بیان کرے۔ ایک پیالہ ہے، اس کے اندر شہد ہے اور شہد کے اندر بال گر گیا، تو اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے ہر آدمی مثال پیش کرے۔ تو تینوں صحابہ نے مثالیں پیش کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کے قلب کی مثال ایسی ہے جیسے یہ صاف شفاف پیالہ، مومن کا قلب پیالے کی طرح ہے، اور مومن کے قلب کے اندر جو ایمان ہے اس کی مثال شہد کی طرح ہے، اور اس شہد کے اندر جو بال گر گیا ہے تو اس ایمان کو قیامت تک بچا کر کے لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ صدیق اکبر نے مثال پیش کی۔ مومن کا قلب پیالے کی طرح ہے، اس قلب کے اندر ایمان شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو بچا کر لے جانا قیامت تک یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ مثال بیان ہے۔ ایمان کا سودا کرنے والی بازاروں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایمان کو قیامت تک بچا کر لے جانا، قیامت تک استقامت اختیار کرنا، وہی اصل جنت میں جائے گا۔ اس لیے قرآن شریف میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پہلے یہ کہہ دیا کہ ربنا اللہ، کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، پھر اسی کلمے کے اوپر استقامت اختیار کی، مرنے تک اسی کلمے کے اوپر قائم و دائم رہا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ضروری ہے اس کے لیے کہ ذرہ برابر بھی دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ پورے کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو نقطہ برابر بھی شرک و کفر کی آمیزش نہ ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نقطہ نہیں ہے، تو نقطہ برابر بھی دل میں ضم نہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے دل۔
مرنے تک اسی کلمے کے اوپر قائم و دائم رہنا چاہیے آدمی. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 17 الفاظ ہیں، 7 الفاظ ہیں. جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جہنم کے 7 کے 7 دروازے اس آدمی کے اوپر حرام ہو جائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اور لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ اگر پڑھا تو اس میں 12 حروف ہیں. اور انسان کے بدن میں جو اعضاء غلطی کرتے ہیں وہ بھی 12 ہیں. 2 آنکھیں، ان سے غلطیوں کا صدور ہوتا ہے. 2 کان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. 2 ہاتھ ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. 2 پیر ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور دل اور دماغ، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور 2 شرمگاہ ہیں. غلطی کرنے والے اعضاء انسان کے بدن میں 12 ہیں. تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں. جیسے 12 حروف تو ان 12 حروف کی برکت کی بنا پر 12 کے 12 اعضاء جہنم کے اوپر حرام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرما دیا اس کلمے کی بدولت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بدولت. ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں جو مشکات کا سبق پڑھاتے ہوئے آیا اسی سال. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اشہدو پڑھیں تو پھر تو پورا کلمہ پڑھنا پڑے گا. اشہدو لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت دونوں چیزوں کی دینی پڑے گی. اور جب آپ اشہدو کا لفظ نہ بولے، صرف آپ اللہ اللہ کریں تو پھر آدھا کلمہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک بزرگ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. میں نے پڑھ کے دیکھا تو میرے سے تو 35 مرتبہ تو پڑھا گیا. ورنہ یہ جو ظلمت بھری پڑی ہے پیٹ میں، سانس نہیں آتا تو پھر کہاں سے پڑھا جائے گا زیادہ. وہ جو اکابر اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر تو نورانیت بھری پڑی ہے، یہاں تو ظلمت ہی ظلمت ہے. تو 35 مرتبہ میں مشکل سے پڑھا گیا. ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں 200 مرتبہ پڑھتا ہوں ایک سانس میں. اور جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو جہنم اس کے اوپر حرام ہے. اپنے لیے بھی 1-2 نصاب جمع کر لینے چاہیے، اور اپنی بیوی کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ نصاب جمع کر لینے چاہیے. میں نے زبردست 84 میں یہ تقریر کی پہلی مرتبہ. جب دوبارہ گیا وہاں تو ایک نابین آتے اب تو انتقال ہو گیا، کہنے لگے حضرت جب آپ پہلی مرتبہ آپ نے تقریر کی تھی تو میں نے تو نصاب اکٹھے کرنے شروع کر دیے 70 ہزار کے، تو میرے تو آج 52 نصاب ہو گئے. حالانکہ ایک نصاب کی بنا پر ہی بخشش کے فیصلے ہیں جنت کے لیے جانے کے لیے متعین ہے وہ. تو ہم میں سے کتنے بوڑھے ہیں جو چوراہوں پر، بیٹھکوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے کچھ نصاب جمع کر کے رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ آدھا کلمہ. جب اشہدو کا لفظ بولے تو پورا کلمہ پڑھنا چاہیے. حضرت عمر کے پاس وہ پیالہ پہنچا جس میں شہد تھا اور شہد کے اندر باغ پڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ حکومت اس پیالے کی طرح صاف شفاف چیز ہے، اور حکومت کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ بال ہے. بادشاہ، گاؤں کا پردھان، MP، MLA اور دیگر وزراء رعایا کے ساتھ کتنا انصاف کرتے ہیں، بال سے زیادہ باریک ہے. والدین کی حکومت اولاد کے اوپر چلتی ہے، کتنا انصاف کرتے ہیں اس کے اوپر. مدرسوں کے اساتذہ کی، ذمہ داروں کی حکومت اساتذہ کے اوپر، طلبہ کے اوپر، وہ کتنا اس میں انصاف کے مکلف بنائے گئے ہیں. تو انصاف کرنا
بال سے زیادہ باریک ہے، اور شوہر کی بھی حکومت چلتی ہے بیوی کے اوپر۔ اور خود قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حکومت ہے، مرد کا درجہ ہے، مرد کی سرپرستی ہے عورت کے اوپر۔ وہ کتنا انصاف کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، حقوق دونوں کے برابر ہیں، لیکن حکومت اور سرپرستی شوہر کی ہے بیوی کے اوپر۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور قرآن نے فرمایا کہ ان بیچاریوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی زندگی گزارو۔ ان کو رفیق سمجھنا چاہیے، فریق نہ سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک پہیا اگر خراب ہوگا گاڑی نہیں چلے گی۔ تو گھر کے ماحول میں اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگرچہ مشکات کے سبق میں دو حدیث اور جی چاہتا ہے سنانے کو، وقت بھی کم ہے، اور آج کل جلسوں جلوس میں پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے۔ وقت کی خلاف ورزی اگر کرتے ہیں تو حکومت کی طرف سے پھر سختی بھی کی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ عورتوں کے اندر اتنا ملکہ ہے، مشکات کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں جو اسی سال میں نے سبق پڑھایا، کہ عورتوں کے اندر اتنا ملکہ ہے کہ مردوں کا تو لمحوں میں بے وقوف بنانا جانتی ہے۔ ایک حدیث شریف تو یہ کہ مردوں کا لمحوں میں بے وقوف بنانا جانتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف اور آئی مشکات ہی میں کہ ساری زندگی شوہر ان کی خدمت کرے اور ان کے حقوق کی رعایت کرے، اور تھوڑی سی کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے بیچارے شوہر سے تو کیا کہے گی جواب میں کہ تیرے گھر میں تو زندگی میں کبھی آرام دیکھا ہی نہیں، زندگی میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں، اتنے شاندار کپڑے دے دو لا کر کے عید میں، یہی کہے گی یہ دیے لا کر کے دو چیتھڑے، انہیں چیتھڑے بتائے گا، کتنے شاندار جوتے چپل دے دو کہ جی لا کے یہ دیے دو لیترے، اور کتنے شاندار برتنوں کا انتظام کر دو تو لا کر کے بتائے گی کہ یہ دیے لا کر کے دو ٹھیکرے۔ ایسی ناشکری ہوتی ہے۔ اس لیے پیر ذوالفقار سے کسی نے کہا کہ کیا جنت میں میری بیوی بھی جائے گی؟ حضرت نے کہا ہاں، اگر نماز پڑھتی ہے اچھی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گی۔ وہ شوہر اپنی بیوی سے اتنا پریشان تھا، کہنے لگا پھر مجھے نہیں جانا جنت، اگر بیوی جنت میں جائے گی مجھے نہیں جانا۔ حضرت نے کہا کہ وہ جنت میں جائے گی تو مگر پورا حلیہ بدل جائے گا۔ ابن کثیر کی روایت میں کہ جو اس کے بال کھچڑی تھے نا، جیسے کھچڑی میں دال کالی اور چاول سفید، تو کبھی دال بالے کبھی سفید، تو جنت میں دوسری حالت ہو جائے گی، اور جنت میں عمر بھی 33 سال کی ہوگی اور مزاج بھی بدل جائے گا۔ مگر وہ بیچارہ اتنا ستایا ہوا تھا، اتنی ستایا ہوا تھا، وہ کہنے لگے نہیں اگر یہ جائے گی مجھے بالکل جانا ہی نہیں، میں تو اپنے کہیں اور رہوں۔ تو بعض عورتیں ایسی ظالم ہوتی، مشکات کی جب حدیث سامنے آئی تو یقین ہو گیا کہ واقعی یہی ہے۔ اس لیے حضرت کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے بیان کیا کہ میں حجر اسود، وہ جو جمرات کے اوپر 7 کنکری مارتے ہیں، تو میں نے تو 4 کنکری ماری شیطان کے اوپر، 3 کنکری شیطان کی بہن کے لیے بچا کے رکھی میں نے، گھر جا کر کے اپنی بیوی کو ماروں گا 3 کنکری، 4 وہاں مار کے آیا، 3 یہاں ماروں گا آ کر کے۔ لیکن ہمیں پھر بھی صبر کرنا ہے۔ ہمیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم میں سے کسی کی بیوی اگر واقعی سخت ہے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے الفوز الکبیر سال ششم میں، اس کے مصنف ہے شاہ ولی اللہ، تو اتنا بڑا اولیاء اللہ میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو اپنے ایک مٹھی میں دیکھتا ہوں، کشف ہوا کرتا تھا ان کو، علم غیب تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، علم غیب کلی ذاتی حقیقی، لیکن جزیات کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں، تو ان کو کشف ہوا کرتا تھا، غیب کی چیزیں نظر آیا کرتی تھی۔ فرمایا کہ ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں دیکھتا ہوں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ولی مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ، سب سے بڑا ولی،
اس کی وجہ کیا تھی؟ ان سے بڑے بڑے اولیاء عبادت کو عیادت کرنے والے، لیکن یہ مقام اللہ نے مرزا جانے کو کیوں دیا؟ بیوی بڑی تنگ کیا کرتی تھی، بیوی ان کو خیال میں نہیں لایا کرتی تھی، بیوی بہت پریشان کیا کرتی تھی، حضرت صبر کیا کرتے تھے، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں حدیث میں قاتل حلیم یکون نبی، حلیم آدمی قریب ہے کہ وہ نبی نہ بن جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے علم اور بردباری کا کہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور ویسا ان کا مقام دیکھو مرزا جانے کا۔ بیوی کو یہ حال ہے کہ بیوی کسی کو اپنے سر پہ نہیں بٹھاتی، اس لیے وہ مشہور واقعہ ہے کہ بزرگ اڑ رہے تھے، شام کو بیوی کے پاس آئے، بیوی نے کہا کہ دیکھو بزرگوں تو وہ تھا جو آج ہواؤں پر اڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے وہ بزرگ نہیں تو تھا وہ جو ہواؤں پر اڑ رہا تھا۔ تو بیوی نے یہی کمی نکال دی کہ اچھا جبھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا تو یہی کمی نکال دی۔ تو بیوی اپنے سر پر کسی کو نہیں بٹھاتی، تو حضرت کی بیوی بڑی تنگ مزاج تھی، اور حضرت کا مزاج کیسا تھا بس وہ بتا رہے تھے اپنی بات میں۔ حضرت کی شان کیسی تھی، مدرسے کے توسط سے کتنے علماء، کتنے اساتذہ اور کتنے جلسوں کے اندر صلحاء اولیاء موجود ہوں گے یہاں۔ حضرت کی شان کیا تھی، بڑے بڑے بادشاہ خدمت میں آنا چاہتے تھے مگر خدمت کا موقع نہیں ملتا تھا۔ بادشاہ وقت نے یہ تمنا ظاہر کی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، اجازت نہیں ملی۔ یہ مقام کا دربان کھڑے رہتے تھے، خدام کھڑے رہتے تھے، پورے شہر میں اگر ایک تنکا بھی نظر آ جایا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے پورے گھر کو تم نے کوڑا دان بنا دیا، پورے گھر میں کوڑا کباڑ پھیلا دیا، ایک تنکا اگر نظر آ جایا کرتا تھا تو کتنا عالی شان کا مزاج۔ بادشاہ نے ایک دفعہ اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی۔ بادشاہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حضرت کے خادم سے کہا میں 5 منٹ کے لیے خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ اب خادموں کی بات تو ماننی پڑتی ہے مخدوم کو۔ حضرت نے کہے ٹھیک ہے اچھا بلا لو بادشاہ کو۔ بادشاہ آ گیا، خدمت میں بیٹھ گیا حضرت کی، 5 منٹ کا اس کو ٹائم دیا۔ بیچ میں درمیان میں حضرت کو پیاس لگی، حضرت نے کہا اپنے خادم سے پانی لاؤ۔ بادشاہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت اجازت ہو تو میں پلا دوں پانی۔ حضرت نے کہا آپ پلا دیجیے، دیکھو علماء کی شان کیسی کہ آپ پلا دیجیے۔ تو وہ بادشاہ پانی لے کر پیالے میں جب آیا تو اوپر جو ڈھکنا ہوا کرتا ہے گھڑے کے اوپر وہ تھوڑا سا ترچھا رہ گیا۔ بس حضرت نے یہیں سے برسنا شروع کر دیا کہ بادشاہ بنے پھرتے ہو، کیا تم حکومت چلاتے ہوگے، کیا دنیا کا تم نظام چلاتے ہوگے، پانی پلانے کا تو سلیقہ نہیں اور بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہٹو یہاں سے۔ اور اپنے خادم سے کہا تم لاؤ پانی۔ یہ مزاج تھا حضرت مرزا جان رحمت اللہ علیہ کا کہ بادشاہوں کو بھی ڈانٹ پھٹکار بڑا کرتے تھے، لیکن بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کہ بیوی بڑی سخت مزاج تھی، تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے کہ اپنی مٹھی میں ساری دنیا کو کشف میں دیکھتا ہوں تو سب سے بڑا مقام حضرت مرزا جان رحمت اللہ علیہ۔ یہ مثال بیان یہ ذکر ضمناً آ گیا تھا۔ 2 باتیں میں نے عرض کر دی، حضرت صدیق اکبر نے کیا مثال بیان کی، حضرت عمر نے کیا مثال بیان کی۔ اب میں 2 چیزیں بس یہی ترک کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی نے کیا بیان کیا تھا اور حضرت علی نے پھر کیا فرمایا تھا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا پھر بات ہوگی۔ علماء کی شان، علماء اور صلحاء کی شان یہی ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ حضرت مدنی، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم جب صدر المدرسین تھے تو ہندوستان کا صدر جمہوریہ آیا اور حضرت کی ملاقات ہوئی۔ میڈیا تو کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے، فوٹو لے لیا۔ تو جب حضرت کا فوٹو میڈیا نے لے لیا اور لوگوں کے سامنے آیا تو حضرت کو تکیہ لگائے بہت شان شوق سے بیٹھے ہوئے تھے اور صدر جمہوریہ 2 زانوں رہتا تھا۔ یہ شان ہے علماء۔
آپ حضرات ماشاءاللہ قدردان ہے، اور مدرسوں کی بھی آپ قدر کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور جذبات آپ رکھتے ہیں، اپنے علماء کو آپ نوازتے ہیں. یہی شان ہونی چاہیے، اور یہی ہمارا سب کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اپنے مدرسے کی، اپنے بچوں کی، ان سب کی یہی خدمت میں جائے گئے. اور خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے، اور عبادت کرنے سے جنت ملتی ہے. اسٹیج کے اوپر ماسٹر احسان صاحب ماشاءاللہ موجود ہے. پوری زندگی ان کی اسی خدمت میں گزر گئی. شادی بیاہوں کے اندر کبھی یہ خرافات نہ ہو، یہ خرافات نہ ہو، کبھی وہاں میٹنگ کرتے ہیں، کبھی یہاں میٹنگ کرتے ہیں. ساری زندگی اسی خدمت میں گزر گئی. خدمت سے خدا ملتا ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے. رہے شادی بیاہوں کے اندر جہیز دینا، جہیز بس یہ آخری بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3 شرطوں کے بعد جہیز کا لینا دینا جائز ہے. ایک تو جو آدمی اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، ایک تو اس کا اعلان نہ کرے. جہیز دینا جائز ہے، اعلان نہ کرے، شرط اول یہ ہے. اور دوسری شرط ہے اختصار کے ساتھ جہیز دے. زمین بیچنے کی نوبت نہ آنی چاہیے، قرضے لینے کی نوبت نہ آنی چاہیے، اپنا نقصان کرانے کی نوبت نہ آنی چاہیے. اختصار پیش نظر رہنا چاہیے. اور تیسری شرط یہ کہ جہیز کے اندر جو سامان دیا جائے وہ ضرورت کا سامان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور معاشرے کے اندر جو بہت ساری برائیاں اس زمانے کے اندر پھیل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو بھی مدارس کی اور اجلاس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاک صاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.